زکوٰۃ کس کو دیا جائے؟ چنانچہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ وغیرہ دینے کے لیے ایسے دیندار لوگوں کو تلاش کرے جو دنیا کی طمع اور لالچ اور طلب کو چھوڑ کر آخرت کی تجارت میں مشغول ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم پاک غذا کھاؤ اور پاک لوگوں کو کھلاؤ۔ نیز یہ بھی آپ کا ارشاد ہے کہ نیک کام کرنے والے ہی کو اپنا کھانا کھلاؤ، کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب وہ لوگ تنگ دست ہوتے ہیں تو ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، لہذا جن لوگوں کی توجہ دنیا کی طرف ہے، ایسے ہزار افراد کو زکوٰۃ دینے سے ایسے ایک آدمی کو زکوٰۃ کا مال دینا بہتر ہے جس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف خالصتاً ہو۔ اور پرہیزگاروں میں سے بھی ایسے اہل علم کو خاص کر کے اپنے زکوٰۃ کو مال کو دینا چاہیے جو اپنے علم سے صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہوں اور مذہب اسلام کی پختگی اور دینی علوم کی اشاعت اور تبلیغ میں لگے ہوئے ہو، کیونکہ علم پڑھنا اور علم کا پڑھانا تمام عبادتوں سے افضل عبادت شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث جو ہے احیاء العلوم کے اندر ہے۔ الاولی ان یطلب الاتقیاء المعرضین عن الدنیا المتجردین لتجارت الاخرہ قال رضی اللہ عنہ لا تاکل الطعام تقی۔ اس طریقے کی عبارت احیاء العلوم کتاب اسرار الزکاة الفصل الثانی الوظیفۃ الثامنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152 جو طباعت ہے نول کشور کا چھپا ہوا نسخہ ہے وہاں، اور جو دارالخیر دمشق کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی پہلی جلد صفحہ 289 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنی زکوٰۃ و خیرات اہل علم پر ہی خرچ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نبوت کے درجے کے بعد علماء کے درجے سے افضل کسی کا مرتبہ نہیں دیکھتا ہوں، کیونکہ اگر اہل علم تنگ دست ہوں گے تو دین کی خدمت نہیں ہو سکے گی، جس کی وجہ سے دینی کام میں نقص آ جائے گا، لہذا علمی خدمت کے لیے ان کو فارغ اور بے فکر کر دینا چاہیے۔ یہ سب سے افضل اور سب سے بہتر جو ہے خدمت شمار کی گئی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے احیاء العلوم میں اس طریقے سے الصفۃ الثانیۃ ان یکون من اہل العلم خاصۃ فإن ذلك اعانۃ لهم علی العلم والعلم، اس طریقے کی عبارت جو ہے کافی تفصیل سے احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152 پر اس کو نقل کیا، جو نول کشور کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اور جو دارالخیر دمشق کا چھپا ہوا نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 290 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے حروف تہجیزہ عنوان ہے زکوٰۃ کس کو دے، صفحہ نمبر 209 اور صفحہ نمبر 210 پر جو ہے اس کی کافی تفصیلی بحث نقل کی گئی ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔